وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجى خیرہ ولا یؤمن شرہ رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے سب محفوظ ہوں، اور بدترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ نگاہ نبوت میں بہترین انسان کون ہے، تو ان میں آخری خوش قسمت انسان جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین انسان ہے، تو وہ انسان ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس سے شر سے لوگ اس سے محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، ہر انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہو، لوگ اس کے خیر سے مستفید ہوں اور اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ جس طرح آپ نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تھا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بہترین انسان بن جائیں تو ہم خیر کو پھیلائیں، لوگوں میں خیر کو عام کریں اور شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں، ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں، بھلا سوچیں، ہر ایک کے لیے اس طرح سوچیں جس طرح انسان اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے۔ یہی شریعت کی تعلیمات ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ جب یہ بات ہوگی تو انسان کا ایمان مکمل ہوگا۔ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی، ان کا واقعہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 676 ہجری کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے ایک اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر گھوڑا خرید کے لاؤ۔ غلام گھوڑا خریدنے کے لیے گیا۔ جب وہ گھوڑا لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے گھوڑے والے سے پوچھا اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا 300 درہم اس کی قیمت ہے۔ تو اب وہ گھوڑے کو لے کر آئے، جریر بن عبداللہ بجلی کو دکھایا، انہوں نے گھوڑا دیکھا، گھوڑے پر بیٹھے چکر لگایا، ان کو یہ گھوڑا بہت پسند آیا۔ انہوں نے کہا اس کی قیمت تو زیادہ ہے، شاید انہیں پتہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا جاؤ اس کو بلاؤ۔ جریر بن عبداللہ بجلی نے پیغام بھیجا اور اس اصل مالک کو بلایا گیا۔ پوچھا بھائی گھوڑے کی قیمت کتنی ہے؟ کہا جی 300 درہم میں لے لیں۔ فرمایا نہیں، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو شاید یہ گھوڑا اس کو ہدیے میں یا میراث میں ملا تھا، اس لیے اسے اصل قیمت کا پتہ نہیں تھا۔ جریر بن عبداللہ تو شاہ سوار صحابی تھے، اسے معلوم تھا۔ انہوں نے گھوڑے کا چکر لگایا، کہا اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو مالک کہنے لگا 400 درہم دے دو، کہا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا جی 500 درہم دے دو، کہا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا جی 600 درہم، کہا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ شاید آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، 300 کی چیز میں کہتا ہوں 600 میں، آپ کہتے نہیں قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ آخر جریر بن عبداللہ بجلی نے وہی گھوڑا 800 درہم میں خریدا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا 300 کی چیز آپ نے 800 درہم میں لے لی، تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر۔ اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے اگر اسے گھوڑے کی اصل قیمت کا نہیں پتا تو میں اسے گھوڑے کی قیمت بتاؤں اور اسے اصل رقم دوں۔ تو چنانچہ 300 درہم کا گھوڑا حضرت جریر بن عبداللہ نے 800 درہم میں خریدا۔ اگر یہ آج کا کوئی ہماری طرح کا کمزور مسلمان ہوتا اور وہ دیکھتا کہ 800 کی چیز 300 میں مل رہی ہے، وہ کہتا بھائی یہ خریدو اور پتلی گلی سے جلدی سے نکل جاؤ کہیں اصل مالک نہ آ جائے۔ لیکن حضرات صحابہ اکرام کا ایمان تھا اور وہ لوگ بہترین انسانوں میں شمار ہوتے تھے، ہر ایک کے ساتھ ان کی خیر خواہی تھی۔ تو 12واں خوش نصیب وہ ہیں جو ہر ایک کو خیر پھیلائے، کسی کو شر نہ پہنچائے، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جو ہر ایک کے لیے بھلا سوچے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 463 ہجری کی کتاب تاریخ بغداد، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا تو انہیں میراث میں بہت سے کپڑے بھی ملے اور بہت سا مال بھی ملا۔ اب تجارت کا بہت سا سامان بھی تھا۔ کچھ تاجر امام بخاری کے پاس آئے سامان خریدنے کے لیے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں سامان دکھایا، انہیں سامان پسند آیا، انہوں نے بات طے کر دی، فرمایا ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا میں رات کو سوچتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، کل آپ کو بتا دوں گا۔ وہ تاجر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور تاجر آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو دگنا نفع دیتے ہیں اور آپ یہ ہمیں فروخت کر دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ اگلے دن تاجر آئے، انہوں نے زیادہ قیمت دینی چاہی کہ ہم آپ کو اتنا نفع دے رہے ہیں، آپ ہمیں فروخت کر دیں۔ امام بخاری نے فرمایا میں نہیں بیچتا۔ تو کہا حضرت آپ نے کیا ان سے معاملہ طے کر دیا؟ کہا جی معاملہ تو طے نہیں ہوا۔ کہا جب معاملہ طے نہیں ہے تو آپ ہمیں فروخت کریں، نفع بھی دگنا ملے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فإنی لا احب ان انقض نیتی، میں اپنی نیت کو توڑنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے نیت کر دی تھی میں ان کو فروخت کروں گا، پہلے والوں کو، لہٰذا میں انہی کو دوں گا۔ دیکھیے ان کو دگنا نفع مل رہا ہے، ڈبل نفع مل رہا ہے، انہوں نے فروخت نہیں کیا، حالانکہ بات طے نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو معاملات کو اتنا درست رکھتے تھے، جو ہر ایک کے لیے خیر اور بھلائی کو سوچتے تھے، جو اپنی نیت کو توڑنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو 12واں اور آخری خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ خیر کرے اور کسی کو شر نہ پہنچائے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے 40,000 درہم میں زیتون کا تیل خریدا، اور ان کا مقصد تھا تجارت کے لیے وہ تیل لے کر آئے تھے۔ جب یہ تیل لے کر آئے، چند دن گزرے، پتہ چلا زیتون کے تیل میں کہیں سے ایک چوہا گر گیا، اور وہ چوہا گر کے مر گیا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ سارے تیل کو بہا دیا جائے۔ کسی نے کہا حضرت سارے تیل کو کیوں بہا رہے ہیں، جس جانب گرا ہے اس جانب کو بہا دیے جائے، 40,000 درہم کا اتنا زیادہ تیل آپ کیوں بہا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس میں شبہ آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چوہے کے گرنے کی وجہ سے اس کے زہر کے اثرات کہیں تیل میں پھیل نہ جائیں، اور میں فروخت کروں، کوئی اس کو استعمال کرے، اسے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ لوگ تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے، ان کی زندگیوں میں اخلاص و للہیت بہت زیادہ تھی، تو محض اس ایک طرف میں گرنے کی وجہ سے انہوں نے 40,000 درہم کا وہ تیل ضائع کر دیا، لیکن آگے کسی کو فروخت نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر ایک کے لیے خیر کو پسند کرتے تھے، کسی کے لیے شر نہیں۔ تو خوش قسمت انسان وہ ہے جو ہر ایک کے لیے بھلائی کو سوچے اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو ہم بھی اگر یہ چاہیں کہ ہم بھی ہر ایک کو نفع پہنچائیں اور ہماری وجہ سے کسی کو شر نہ پہنچے، تو ہم بہترین انسان بن جائیں گے۔ جب انسان نفع رسانی کے لیے سوچتا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ امام ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علاقے میں بغداد میں داخل ہوا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک گھر ہے، اور وہ فضہ نامی عورت کا گھر ہے، اور اس گھر کے اندر ایک عورت ہے، اور اس عورت کی ایک بکری ہے، اس کے ایک تھنوں سے دودھ نکلتا ہے اور ایک تھن سے شہد نکلتا ہے۔ امام ابو ربی کہتے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بکری کے ایک تھن سے شہد نکل رہا ہے، تو میں تلاش کرتے کرتے اس عورت کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو اس کے شوہر باہر آئے، اور میں نے ان سے معلومات چاہی کیا تمہارے گھر میں ایسی بکری ہے کہ جس کے ایک تھن میں دودھ اور ایک میں شہد ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ایسی بکری تو موجود ہے۔ تو میں نے ان سے واقعہ پوچھا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس شخص نے واقعہ سنایا، کہا ہماری زندگی تو تنگ دستی میں گزر رہی تھی، ہمارے پاس ایک ہی بکری تھی وہ دودھ دینے والی، وہ ہم دودھ اپنے بچوں کو پلایا کرتے تھے، اسی پہ ہمارا گزر بسر تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا وہ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، تو اب جب مہمان آئے تو شریعت نے چونکہ مہمان کے اکرام کا حکم دیا ہے، حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ اب مہمان جب گھر میں آیا تو ان کی گھر والی فضہ نے ان سے کہا کہ مہمان کا اکرام شریعت کی تعلیمات ہیں، آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ تو کہا جو آپ کہیں۔ تو کہا ہم اس بکری کو ذبح کر دیتے ہیں مہمان کے لیے۔ کہا بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، اس کے علاوہ تو گھر میں اور کوئی نہیں۔ کہا اللہ ہمیں اس سے دگنا دے دے گا، لیکن شریعت کی تعلیمات دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے اپنے شوہر کو کہا جاؤ اس بکری کو باہر ذبح کرو۔ اب وہ بکری کو باہر لے کر گئے، ذبح کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، کیا دیکھتی ہوں اوپر کی سیڑھیوں سے وہی بکری اسی طرح کی نیچے اتر کے آ رہی۔ نیچے جب صحن میں آئی تو یہ خاتون کہتی ہے میں سمجھی کہیں شوہر سے چھوٹ گئی تھی اور چھوٹ کر اوپر بھاگ گئی تھی، تب اوپر سے نیچے اتر رہی ہے۔ تو اب میں نے بکری پکڑی، میں باہر لے کر گئی، شوہر سے کہا کہ یہ تم سے رہ گئی؟
تو کیا باہر دیکھتی ہوں کہ وہی بکری باہر ذبح پڑی ہے اور شوہر اس کے جسم کے گوشت کو کاٹ رہا ہے۔ عورت کہتی ہے میں حیرت میں پڑ گئی کہ یہاں یہ بکری ذبح ہے، اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے، استعمال کے لیے گوشت کے حصے بنائے جا رہے، اور اوپر سے اسی طرح کی بکری نیچے آ گئی۔ تو اب یہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مدد ہے کہ ہم نے جو مہمان کا اکرام کیا اور ایک مسلمان کا اکرام اللہ کو پسند آ گیا۔ تو یہ خاتون یہ فرماتی ہیں اس دن کے بعد سے ہم جب اس بکری کا دودھ نکالتے ہیں تو ایک تھن سے دودھ اور ایک سے شہد نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اکرام کی وجہ سے اسی طرح کی دوسری بکری انہیں دے دی۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اسی طرح کی دوسری بکری بھی دی، اور پھر بکری کے تھنوں سے دودھ کے ساتھ اللہ نے شہد کو جاری کر دیا، اور پورے علاقے کے اندر شہرت ہو گئی کہ فلاں خاتون کے پاس ایسی بکری ہے جس کے ایک تھن میں دودھ اور ایک تھن میں شہد ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہیں کہ ہم بھی اللہ خوش نصیب انسان بن جائیں نگاہ نبوت میں، تو 12واں بہترین خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس سے خیر پھیلے، لوگوں میں خیر کو پھیلائے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ جب انسان لوگوں کے لیے بھلائی سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، تو اللہ بھی اس کے لیے خیر کے راستوں کو کھول دیتا ہے، خیر کے اسباب کھول دیتا ہے۔ تو یہ 12 بہترین انسان ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فرمایا۔ یہ 12 خصلتیں، 12 اوصاف ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم نگاہ نبوت میں بہترین انسان بن جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے یہ 12 چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں لائیں اور اپنے دوست احباب میں اسے شیئر بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com